بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو درود پاک کے متعلق ایک آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کو درود پاک کے متعلق احادیث مبارکہ بتاؤں گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا وہ قیامت والے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ طبرانی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو روز قیامت میری شفاعت پہنچ کر ہی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر تک کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے اللہ تعالی سے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں، اب چاہے بندہ زیادہ دیر تک پڑھے یا کم وقت پڑھے۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جتنا ایک غلام آزاد کرنے سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان میں ہیں۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا جو ہے آسمانوں پر بلند ہو جاتی ہے۔ اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو جو مانگی گئی دعا ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے یا آسمانوں میں اٹکی رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو اس استغفار کی وجہ سے بخش دے گا جو تم نے صدق نیت سے کی ہے، تمہارے وہ گناہ معاف فرما دے گا جو تم نے صدق نیت سے معاف کروانے کی خواہش رکھی ہے۔ تم اس استغفار کے ساتھ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھا کرو، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یاد رکھو کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت اطہر سے باہر آئے اور ارشاد فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی پل صراط سے گزرتے ہوئے دیکھا جو کانپ رہا تھا اور ڈرتا ہوا لرزتا ہوا پل صراط سے گزر رہا تھا۔ اسی اثناء میں درود پاک کا وہ تحفہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیجا تھا آ پہنچا، اور اس درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پار کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے کے بعد کفار کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس حج کا ثواب 400 حج کی طرح ہو جائے گا، لیکن جو غریب اور مسکین حج اور جہاد کی نعمت سے محروم رہیں گے وہ شکستہ خاطر اور مایوس ہوں گے۔ مگر اللہ تعالی نے مجھے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی اگر آپ پر درود پاک بھیجے گا تو میں ان کے نامہ اعمال پر 400 غزوات کی شرکت کا ثواب اور 400 حج کے درجات لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی موت سے قبل اس کو دنیا ہی میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، درود پاک پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ کرتے وقت انہوں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح اور تحلیل چھوڑ کر صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو نوجوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں سفیان ثوری میرا نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا، مگر آپ چونکہ اللہ کے نیک ولی ہیں اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کی نیت سے نکلا۔ اسی اثناء میں راہ میں چلتے چلتے میرا باپ ایک جگہ بیمار ہو گیا۔ میں نے اس کا علاج معالجہ کرایا اور اس کی جان بچانے کے لیے سخت دوڑ دھوپ کی، مگر کوئی بھی علاج فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ میں اپنے باپ کو موت سے نہ بچا سکا اور میرا والد فوت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ انتہائی سیاہ اور کالا ہو گیا ہے، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے باپ کا چہرہ ڈھک دیا۔ مجھے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بڑی ہی تکلیف ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میرا باپ شاید منافق تھا اور گنہگار تھا اور اپنے نفاق کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ خواب میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو حسن و خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نفاست کا آئینہ تھا اور اس کے وجود مسعود سے اس قدر خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے اچھی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی، اور اس کے لباس سے زیادہ خوبصورت لباس میری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ پروقار اور حسین شخصیت انتہائی نازک نرمی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کے چہرے کی سیاہی نور میں بدل گئی، میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی۔ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرے والد اور میرے حق میں یہ احسان کس نیت کے عوض میں کر رہے ہیں، اور اس سفر میں مجھے اس رنج اور غم سے کیوں نجات دے رہے ہیں؟ انہوں نے میری طرف پیار محبت سے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، تم نہیں جانتے اور نہ پہچانتے ہو، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا اور بہت سی بری عادات اس میں تھی، مگر ان تمام برائیوں اور بری عادات کے باوجود مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی۔ میں اس کی فریاد کو سنتے ہی پہنچا، کیونکہ میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ حقیقت میں میرے باپ کا چہرہ سفید اور نورانی ہو چکا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری زبان پر درود پاک ہی کا ورد جاری رہتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی مرتے دم تک رہے گا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید ہے اور اسی شفاعت سے ہی مجھے نجات ملے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو سن کر فرمانے لگے کہ اے نوجوان، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس واقعے کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، اپنی کتابوں میں لکھیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل ہو، آخرت کی منزلیں مشکلیں آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔